الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد والكتاب المبين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، قرآن پاک کو سکھانے، قرآن پاک کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق دی. یہ اللہ کا فضل ہے. اعلان تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، لیکن بیٹھتے وہی ہیں جن کے دل میں قرآن پاک سیکھنے کا جذبہ، قرآن پاک سیکھنے کی محبت ہے، وہی تو بیٹھتے ہیں نا. ذرا ایک پردہ کر دیں، میری آنکھوں کو کیوں نہیں؟ جس سورت کو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال. ایک دوسرا نام اس کا ہے سورۃ الزلزلہ. اس کے دو نام ہیں، ایک زلزال ہے اور ایک زلزلہ، دو نام ہیں سورت. اور یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت میں ایک رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کی شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا. اذا کے معنی آتے ہیں جب، زلزلہ ہلانا، ارض زمین، ارض کہتے ہیں زمین، زلزالہ پوری شدت کے ساتھ. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا. ایک طرح تھوڑا بہت ہلانا، ایک ہے پوری طاقت کے ساتھ ہلایا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب آپ کپڑے کو زور سے جھٹکتے ہیں تو کپڑے میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس شدت کے ساتھ ہلانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی. جو بھی زمین کے اندر موجود ہے بوجھ، اس سب کو باہر نکال کے پھینک دے. اس کی تفسیر میں بعد میں بتاؤں گا بوجھ سے کیا مطلب ہے. فی الحال ترجمے میں فوکس کریں. وَأَخْرَجَتِ، اور نکال پھینکے گی باہر، ارض زمین، اثقالها اپنے بوجھ کو. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو گیا. وقال کے معنی کہنا، قال کے معنی کہنا. انسان ہے. ما لہا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہو گیا اس کو. وقال الانسان ما لہا، جب انسان دیکھے گا کہ زمین کو اتنی شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا، پھر زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال کر پھینکتے گی، تو انسان یہ کہے گا اسے کیا ہو گیا زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها،
اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی، بتائے گی، اخبارہا اپنی خبروں کو. کس کس کے کیا کیا کارنامے ہیں، کیسی کیسی کرتوتیں ہیں، وہ سب زمین خود بیان کرے. جس اللہ نے بولنے کے لیے انسان کو زبان دی ہے، زبان کو کیا دیا بولنے کے لیے؟ مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، زبان کو بولنے کے لیے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، بس اس کا حکم ہے، اسے بول رہی ہے زبان. ایسا ہی ہے نا، انسان کو بولنے کے لیے زبان دی نا، زبان کو بولنے کے لیے کیا دیا ہے؟ اس میں کون سا سافٹ ویئر ہے؟ کوئی نہیں، اس بک میں رکھتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے گی، زمین بات کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ یہ کرنے کا حکم تیرے رب نے اسے دیا ہوگا. بِأَنَّ، اس وجہ سے، رَبَّكَ تیرے رب نے، اوحیٰ لہا اس کو حکم دیا ہوگا. یعنی جو اپنی خبریں بیان کرے گی تو خبریں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ تو آج اپنی خبروں کو بیان کر. بڑا ہولناک منظر ہے. اللہ حافظ. یومئذ یصدر الناس، جس دن آئیں گے لوگ یا جس دن ہو جائیں گے لوگ، اشتاتا، الگ الگ جماعتوں میں. یومئذ المین ہوگا بتایا، یومئذ کو حدیث یہاں پر بھی وہی ہے. یومئذ جس دن، یصدر الناس، یصدر کے معنی الگ الگ ہو جانا، ٹکڑیوں میں بٹ جانا. یصدر کے معنی الگ ہو جانا، الگ جماعت میں ہو جانا. یومئذ یصدر الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، اشتاتا، الگ الگ جماعت میں، الگ الگ ٹکڑیوں میں ہو جائیں گے. یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، یہ برے لوگوں کی جماعت ہے، یہ کبیرہ گناہ والوں کی جماعت ہے، یہ دکھاوا کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ ظلم کرنے والوں کی، یہ قتل کرنے والوں کی، یہ الگ الگ جماعتیں سب کی ہو جائیں گی. اللہ ہمارے آگے اس سے جو خطرناک منظر، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیوں ہوگی الگ الگ جماعتیں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جا سکیں. اب وہ رزلٹ کا دن ہے نا، رزلٹ کا دن ہے نا. اللہ تعالیٰ اب دکھائیں گے کہ تم نے کیا کیا کام کیا ہے. اب لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے. الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹا جائے گا، الگ الگ جماعتوں میں بانٹا جائے گا، اور پھر تمہارے کارنامے تمہیں دکھائے جائیں گے باقاعدہ. یہ جو یہاں پر فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، ان کے پاس جو رجسٹر ہے، وہ جو لکھ رہے ہیں نیکیاں بھی اور گناہ بھی، وہ کل قیامت میں اللہ ہمیں دکھائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ بڑی مشہور آیت ہے، عام آدمی بھی اکثر اس کا ترجمہ جانتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی جیسا کام کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، خیر یرا، اس کو دکھایا جائے گا. اتنی سی بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا، اس کو دکھائی جائے گی تو نیکی کی تھی. فمن کہتے ہیں فمن یعمل، پس جس نے بھی یعمل کوئی کام کیا ہوگا، ذرۃ ذرے کے برابر، خیر اچھا، یرا اس کو دکھایا جائے گا. ومن یعمل، اور جس نے بھی کیا ہوگا کوئی کام، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی، شرًا برا، گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا، یرا اس کو دکھایا جائے گا. یعنی اگر آپ اسے اپنی زبان میں بات کریں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی بھلائی کا کام ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا وہ اس کے سامنے لایا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے بھی گناہ کا کام ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا وہ اس کو دکھایا جائے گا.
بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ یہ صورت بڑی اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور بڑے ہولناک انداز میں قیامت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں، ایک بار ریپیٹ کر دوں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ شان نزول کہتے ہیں فلیش بیک اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، ٹکڑا ہو یا کوئی صورت ہو، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے نہیں اتار دیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک وجہ، ایک مقصد ہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیے۔ وہ پڑھا ہوا نہیں تھا نا، مجھے قرآن سکھائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الف لام میم والی صورتیں سکھا دوں؟ الف لام میم والی صورتیں سکھا دوں؟ یہ 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف لام میم ہے، وہ سکھاؤں؟ اب وہ کہنے لگا کہ تو بہت ساری ہو جائیں گی، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، مجھے یاد نہیں رہیں گی، کچھ اور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حامیم والی صورتیں سکھا دو؟ وہ تقریباً 7 ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل الکتاب ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ بھی میرے بس کا نہیں ہے، میں یاد نہیں رکھ پاؤں گا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں رہنے کا، کچھ اور۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پھر ٹھیک ہے، تو پڑھ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دیہاتی کو یہ صورت یاد کرائی۔ جب اس نے اس صورت کو سنا اور اس کے ترجمے پہ غور کیا، کیونکہ ان کی زبان تو عربی تھی نا، فوراً سمجھ لیا کرتے ہیں، تو جب اس صورت کو سنا اور اس کے ترجمے پر غور کیا تو وہ کہنے لگا، اللہ اللہ، اسے ہمیں کہتے ہیں نا، اف، کیا کہیں گے ہماری دیہاتی زبان میں، اف کہہ لو، عام کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، جب انسان حیرت میں پڑ جائے، اف یہ کیا ہو گیا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیا سنا دیا، اللہ کی قسم میں اس میں نہ کوئی چیز بڑھاؤں گا نہ کوئی چیز گھٹاؤں گا، یہ آپ نے مجھے ایسی چیز سکھا دی کہ یہ اکیلی صورت ہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اس میں اتنے خطرناک مضامین کو بیان کیا گیا ہے کہ ذرے کے برابر نیکی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا، ذرے کے برابر گناہ ہوگا اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ اللہ زمین کو حکم دے گا، بتا اس نے تیرے اوپر کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ صورت تو بڑی اہم آپ نے مجھے سکھائی۔ وہ جانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے اس کو ایسی صورت سکھائی ہے کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی اس صورت کو پڑھتا ہے تو اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صورت کا پڑھنا سورہ بقرہ کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی جتنا ثواب آپ کو سورہ بقرہ کو پڑھ کر ملے گا، اتنا ثواب آپ کو صرف اذا زلزلہ کو پڑھ کر ملے گا۔ تو اس صورت کے پیچھے کی کہانی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک دیہاتی آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ قرآن سکھائیے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم والی صورتیں سکھاؤ؟ اس نے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، کیا مجھے حامیم والی صورتیں سکھاؤں؟ اس نے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اذا زلزلہ کو یاد کرو۔ تو اذا زلزلہ ان کو ان صحابی کو یاد کرائیے، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ میں اس لیے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم سکھا رہے ہیں، آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں، ان کا چھوٹا سا پوائنٹ یاد رکھ لیا کریں۔ کوئی یہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوا کریں تو اس کو ذہن میں لیا کریں کہ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے۔ پورا ترجمہ یاد رکھنا تو آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی، لیکن کم سے کم آپ یہ تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں زلزلے کا ذکر ہے، اس صورت میں یہ ذکر ہے کہ زمین خبر کو بیان کرے گی، گواہی دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ اتنا بھی یاد رکھ لیں نماز میں تو کم سے کم آپ کا ذہن نماز میں رہے گا۔
کیا خیال ہے جی؟ آپ کا ذہن باہر نہیں جائے گا، نماز میں رہے گا آپ کا ذہن۔ چلیے اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اور جب صحابہ کرام نے اس سورت کو سنا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کھانا کھا رہے بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سورت کو سب کو پڑھ کر سنایا۔ وہ فرسٹ ٹائم تھا، پہلی بار۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور وہیں کے وہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ رونے لگے کہ ان کے آنسو دسترخوان پر ٹپ ٹپ گرنے لگے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈر بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے۔ جب آپ اس سورت کو سن رہے ہیں تو میرے بھائی آپ کو بھی اپنے گناہ یاد آنے چاہیے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور وہ رتی بھر کے اگر ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن دکھائے گا۔ اگر میں نے توبہ نہ کی، اگر میں نے معافی نہ مانگی، اگر میں نے اللہ سے صلح نہ کی، اگر میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جس کا حق میں نے دبایا، اپنے گناہوں کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اس طرح صحابہ نے یاد کیا۔ کیا خیال ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کھانا چھوٹ گیا اور صحابہ رونے لگے اور آپ کے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر دسترخوان پر گرنے لگے۔ کیوں گر رہے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے تھے کہ یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آپ انداز دیکھیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا۔ زمین میں جو زلزلے آتے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ کو سائنسی اعتبار سے سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی ان وجوہات کو بھی اللہ تعالیٰ ہی حکم دیتا ہے کہ تم یہ کرو تو یہ ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک سائنٹسٹ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زمین کو، تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ وہ تو ٹیکنیکلی وجہ معلوم کرے گا کہ زمین جو ہلتی ہے وہ آپس میں جب پلیٹس ملتی ہیں تو زمین ٹکراتی ہے اور پھر اس کے اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ زمین کافی پلیٹس سے ملی ہوئی ہے نا، تو آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، میں تو کم پڑھا لکھا نہیں ہوا، جتنے پڑھے لکھے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بچپن میں اپنی کلاسوں میں پڑھا ہوگا کہ زمین کتنی پلیٹوں سے مل کر کے بنی ہے، پھر وہ پلیٹیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں یا ہلتی ہیں تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان کو ہلنے کا حکم بھی اللہ ہی دیتا ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی۔ تو جب زمین کو شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں جو دبے ہوئے مردے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکال کر زمین پھینک دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو زمین میں دفنایا ہی نہیں گیا وہ زمین سے کیسے نکلے گا؟ جس کو سمندر میں پھینک دیا گیا یا جس کو شیر نے کھا لیا جی، یا اور کوئی طریقے سے وہ بلاسٹ میں ہوائی جہاز میں تھا، بلاسٹ ہوا اس کے چیچڑے اڑ گئے، تو وہ زمین سے کیسے آئے گا؟ تو اس کا جواب میرے خیال سے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سمندر میں ڈوبا ہے تو تہ میں تو گیا ہے نا، اور تہ میں زمین ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو کسی جانور نے کھا لیا تو وہ جانور بھی مرے گا نا، اور وہ زمین میں جائے گا، اور اس کی لاش زمین میں جائے گی نا، ظاہر سی بات ہے زمین سے نکلے گا۔ اگر وہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں چیچڑے اڑے ہیں تو وہ چیچڑے سب کے سب آئیں گے تو زمین کی طرف ہی نا، وہ زمین سے دوبارہ اٹھیں گے۔ جتنا بھی کچھ ہے وہ سب کچھ آ کے زمین میں ہی رہا ہے گھوم پھر کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تمہیں زمین سے اگائے گا، اللہ تمہیں زمین سے کھڑا کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست منظر بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو بیان فرمائیں کہ زمین کو شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا، ایک دوسری جگہ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا۔
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی کھینچ لی جائے گی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو موڑ دیا جائے گا، سورج کو اندر کر دیا جائے گا تو وہ سورج کی موت ہے. وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور جب چاند کو توڑ دیا جائے گا، چاند کو توڑ دیا جائے گا اور چاند کی روشنی کو کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا، سمندروں کو بہا دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے ہر چیز کی موت ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا، یہ زمین کی موت ہے. اذا السماء انفطرت، آسمان کو موڑ دیا جائے گا تو یہ آسمان کی موت ہے. واذا النجوم انکدرت، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا تو یہ ستاروں کی موت ہے. اذا الشمس كورت، جب سورج سے روشنی کو کھینچ لیا جائے گا تو یہ سورج کی موت ہے. ہر چیز کو موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے فرشتے ان کو بھی موت دے گا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سب آسمان کے فرشتوں کو اللہ موت دے گا. زمین کو اللہ موت دے گا، آسمان کو موت دے گا، آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، آسمان کی ہر مخلوق کو اللہ موت دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھیں گے کون بچا، تو اسرائیل کہے گا اے باری تعالیٰ یہ عرش کو اٹھائے ہوئے 4 فرشتے ہیں یہ بچے ہیں، اور جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ بچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی مارو. اسرائیل ان کی بھی روح کھینچ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون بچا، تو ملک الموت کا جواب آئے گا جبرائیل بچا اور اسرافیل بچا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت جبرائیل، جبرائیل تو بھی مر جا، تو جبرائیل کی بھی موت آئے گی. اللہ فرمائیں گے مت اسرافیل، اسرافیل تو بھی مر جا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتہ جس کے منہ میں سور ہے وہ بھی مرے گا، اور اس کی سور جو ہے وہ اللہ کے عرش سے لٹک جائے گا، وہ بھی مرے گا. اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے ملک الموت سے اسرائیل سے کون بچا، حضرت اسرائیل کہیں گے باری تعالیٰ اب تو اوپر آپ ہیں اور نیچے آپ کا یہ غلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، سب مر رہے ہیں، سب کی میں نے جان لے لی ہے. اللہ فرمائیں گے تو کیوں بچا، مت اسرائیل تو بھی مر جا، اسرائیل بھی مر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہیں وہ بادشاہ جو زمین میں اپنی بادشاہی کا اعلان کیا کرتے تھے. این الجبارون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے. این القہار، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. انا الملک، میں ہوں بادشاہ. اللہ بڑے فخر سے کہے گا میں ہوں بادشاہ، کوئی ہے میری برابری کرنے والا، کوئی جواب دینے والا نہیں موجود ہوگا. اللہ سب کو موت دے دے گا، اللہ سب کو موت دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. دوبارہ اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنی خبروں کو بیان کر دے. زمین خبریں بیان کرے. یہ بڑا خطرناک منظر ہے میرے خیال سے، بڑا خطرناک منظر. آپ آنکھیں بند کر کے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں اور یہ خاموش ہے، یہ میرا نام لے کر بولنے لگے کہ اس نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، اس نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، اس نے میرے اوپر فلاں گناہ کیا، تو بتائیے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے. یومئذ تحدث اخبارها. اور زمین تو زمین، ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا. یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دن ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ پر، زبان بھی بولنے کی،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ تمہارے پیر ہمیں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان تمام گناہوں کی جو تم کرتے تھے۔ انسان کہے گا کہ میرا جسم ہو کر میرے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے، تو جسم انسان کا یہ کہے گا کہ آج میرے اللہ نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زبان نہیں کہے گی، جسم کے سارے اعضاء بولیں گے میرے بھائی۔ یہ صورت میرے خیال سے ایک مومن کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ایک مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ٹرینڈ پر تو چل رہا ہے، جس ضد پر تو ہے، جس تکبر میں تو ہے، مال کا، زمین کا، جوانی کا، صحت کا، یہ جو تیرے ذہن میں تکبر بھرے پڑے ہیں، اس سے توبہ کر لے۔ یہ اتنی بڑی زمین کو اللہ ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا، یہ اتنے بڑے آسمان کو اللہ ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا، یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے بڑے ستارے، اللہ ان سب کو ایک جھٹکے میں ختم کرے گا۔ اے انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ کر رہا ہے؟ کس چیز کے بارے میں تو اکڑتا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ نہ تو پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ سکتا ہے۔ انسان کس چیز کی اکڑ ہے تیرے میں؟ جھکنا سیکھ، نرم ہونا سیکھ۔ اللہ کو جھکنے والے پسند ہیں، اللہ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ یہ مال کی اکڑ مت دکھا، بڑے بڑے بال والے آج زمین میں ملا دیا اللہ نے۔ یہ جوانی کی اکڑ مت دکھا، بڑی بڑی صحت والے۔ فرعون 400 سال اس نے حکومت کی ہے، روز ایک بکرا کھاتا تھا فرعون، اور ایک بار بھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا 400 سال میں۔ اتنی بڑی صحت والے مٹی میں مل گئے۔ قارون جیسا مالدار جس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پہ جایا کرتے تھے، قرآن نے فرمایا إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اس کے خزانہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهَا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ أُولِي الْقُوَّةِ مضبوط ترین، طاقتور ترین اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے سے فاصل رہتے تھے۔ ان چابیوں کے تالے، ان تالوں کے کمرے، ان کے دروازے اور ان میں خزانے کتنے ہوں گے؟ آج اللہ نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو یہ صورت ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ہمیں توبہ کی طرف لانے کے لیے ہے۔ یہ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا تیرے پاس ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اسے۔ یہ تھوڑی سی جسم میں تیرے طاقت ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اسے۔ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے تیرے پاس ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے اسے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها یہ جو تو کچھ کر رہا ہے نا، یہ زمین کل قیامت کے دن تیرے خلاف کھڑی ہو کر گواہی دے گی۔ لِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیونکہ تیرا رب اس کام کو کرنے کا اسے حکم دے گا۔ اور پھر اس سے زیادہ جھنجھوڑنے والی بات کیا ہے؟ یومئذ یصدر الناس اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں بانٹ دیں گے۔ یہ قتل کرنے والوں کی لائن ہے، یہ جھوٹ بولنے والوں کی لائن ہے، یہ دھوکہ دینے والوں کی لائن ہے، یہ مال غصب کرنے والوں کی لائن ہے، یہ علم کو چھپانے والوں کی لائن ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو الگ الگ بانٹ دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایسی لائنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی جماعتوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال دکھا سکے کہ دیکھو تم نے دنیا میں یہ کام کیے۔ سمجھ آ رہی بھائیو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جو آدمی ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس نے دنیا میں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک کام کرے گا، آسمانوں میں جا کر کرے یا زمین کی گہرائی میں جا کر کرے یا پہاڑ کی کھو میں جا کر کرے، اور اس سماوات یاتی بها اللہ، اللہ اسے قیامت کے دن میرے سامنے کر دے گا کہ تو نے یہ کیا تھا۔
میرے بیٹے ایسا کام نہ کرنا کہ جب اللہ تیرے سامنے تیرے اعمال پیش کرے تو تجھے شرمندگی ہو. میرے بیٹے ایسا نہ کرنا. یاتی بھی اللہ اسے نیکی کو بھی اور اسے برائی کو تیرے سامنے کرو. بات سمجھ آ رہی بھائیوں؟ تو یہ صورت میرے خیال سے ہمیں جوڑنے کے لیے کافی ہے. اور ان تمام لوگوں کو جن کے اندر مال کا تکبر ہے، جوانی کا تکبر ہے، زمین کا تکبر ہے، اولاد کا تکبر ہے، سب کو جھنجھوڑنے کے لیے اکیلی صورت کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کو خوب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے، بری باتوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس صورت کو پابندی کے ساتھ نماز میں پڑھے گا، نماز میں اس صورت کو جو آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے زلزلے جیسی آفت سے محفوظ رکھے گا. زلزلے جیسی آفت سے محفوظ رکھے. ایک اور روایت ملتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر. کیسے پڑھتے تھے؟ بیٹھ کر. پہلی رکعت میں اذا زلزلہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں اذا زلزلہ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا ہم بھی یہ 2 رکعتیں ہمیشہ بیٹھ کر پڑھیں؟ کیا ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کھڑے ہو کر پڑھنے کو ملتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا نہیں. اللہ مجھے بیٹھ کر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کھڑے ہونے پر عطا فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی. ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. کبھی کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعتیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ان میں اس صورت کا خیال کر لیا کریں کہ پہلی رکعت میں اذا زلزلہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زلزلے جیسی آفت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے گا جو آدمی وطر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اسی طریقے سے علماء نے اس صورت کے بارے میں اور بھی کافی باتیں لکھی ہیں. اس صورت کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ صورت الارم ہے. کیا ہے؟ الارم. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیند اتنی خطرناک ہوتی ہے اللہ کی پناہ. وہ سو رہے ہوں، آپ ان کے بعد ڈھول بجا لیں، الارم بجا لیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، انہیں مطلب نہیں. چاہے زمین کو کوئی شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے لیکن ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے. لوگوں کی بہت سی نیند ہے بڑی ٹائٹ ہوتی ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی وقت اٹھنا چاہتا ہے، سپوز کیجیے 3 بجے اٹھنا چاہتا ہے رات کو تہجد میں، الارم سے آنکھ نہیں کھلتی، اٹھانے والا کوئی ہے نہیں، تو علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ اذا زلزلہ کی سورت کو پڑھے اور اپنے سینے پر دم کر لے، پھونک مارے. انشاءاللہ جس وقت بھی وہ نیت کر کے سوئے گا اسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرشتے کو متعین فرما دیتے ہیں. اچھا اس صورت پر میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے. میں کافی چھوٹا تھا تو میرے والد محترم نے مجھے اس وقت یہ بات سکھائی تھی کہ دل میں یہ نیت کرو کہ میں فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں گا اور اذا زلزلہ 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کروں. تو یہ بچپن سے ہمیں آج تک تجربہ ہے اس چیز کا. تو آپ حضرات بھی اس کو اپنے تجربے میں رکھیں، اپنے عمل میں رکھیں انشاءاللہ. جس وقت بھی آپ کو اٹھنے کا ارادہ ہو، دیکھو یقین ہونا چاہیے. یقین، اگر آپ کو یقین 100% ہے تو انشاءاللہ یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جس وقت بھی آپ کو اٹھنے کا ارادہ ہو 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں، اپنے سینے پر دم کریں اور دل میں نیت کر کے آپ سو جائیں. انشاءاللہ اسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی. اور دوسری ایک اور چیز ہے، آپ کی آنکھ تو کھلے گی لیکن آپ کی آنکھ سستی کے ساتھ نہیں کھلے گی، بالکل نشاط چستی کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلے گی. آپ ایک دم ریڈی رہیں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ تو کھل گئی لیکن جسم ایک دم نڈھال ہے، اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی. علماء نے لکھا بالکل چستی کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلے گی. دوسری بات، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے
ہمیں بھی آ کر کے بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن مولانا ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے، اندھیرے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے، تنہائی میں ایسا کوئی لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے۔ تو جنات ہوتے ہیں، آسیب ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کو یہ شکایت ہے کہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہے یا میرے گھر میں جنات ہیں، یا پھر مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے، یا پھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے جس وقت میں اکیلا ہوتا ہوں گھر میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ سفید کاغذ پر لکھ کر گھر کی انٹرنس، گھر کے داخلی جو دروازہ ہے اس پر آپ اس صورت کو سفید کاغذ پر لکھ کر چپکا دیں یا اس کو فریم کرا دیں۔ زلزلہ کوئی کاغذ پہ لکھا یا نیٹ سے اٹھایا، اس کو فوٹو کاپی کرایا، پرنٹ آؤٹ کرایا اور آپ اسے فریم میں کرا کر کے آپ اسے لگائیں گے تو انشاءاللہ جنات سے، آسیب سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور جو بھی جنات وغیرہ اگر آپ کے گھر میں ہیں، آپ کو پریشان کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ بات ہے نا بہترین علاج۔ بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی بہترین بھی ہے۔ بہت لوگ اس طرح سے معاملے میں پریشان ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں سایہ نظر آتا ہے، یا ان کو آوازیں آتی ہیں، یا ان کو رات میں رونے کی آوازیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہترین اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے، آج کل بڑا معاملہ چل رہا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا۔ بچے بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کسی کی نظر مل گئی، اب پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ، کیا کریں، کیسے چھٹائیں۔ ان کی نظر نہیں ہٹ رہی ہے اور وہ ایک دوسرے سے چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، فون دے رہے ہیں۔ ناجائز محبت، آپ اس کو کیسے، ناجائز محبت ہو گئی ہے۔ اب ماں باپ جو ہے وہ منہ دکھانے لائق نہیں رہتے، اب وہ بیچارے باہر بھی نہیں نکلتے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ان کا جو ہے وہ دل ڈھونڈنے لگتا ہے، دم ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر ہماری بچی کا یہ قدم لیک ہو گیا، اگر ہمارے بچے کا یہ قدم لیک ہو گیا تو ہم تو کہیں کے بھی لائق نہیں ہے۔ ناجائز محبت ہو گئی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آج کل مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے بھی وہی ہیں، لڑکیاں بھی وہی ہیں، تو نظر نہیں جا رہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو لوگوں میں ناجائز محبت ہو جائے تو 7 بنولے لے لیں۔ بنولے جانتے ہیں، گاؤں کے لوگ سب جانتے ہیں بنولے۔ تو 7 بنولے آپ لے لیں اور ان پر 7 مرتبہ اذا زلزلہ کی سورت پڑھیں۔ 7 مرتبہ اذا زلزلہ کی سورت 7 بنولوں پر پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جلائیں اور ایک ایک کر کے بنولا اس میں ڈالتے رہیں اور ان کا نام لے کر ڈالیں جن میں ناجائز محبت ہو گئی ہے، ان کی محبت کو ختم کرانے کے لیے، صرف ناجائز محبت ہے۔